معلوم کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں اس سے پہلے کوئی یہ خدمت کر جاتا ہے، ایک دن انہوں نے سوچا میں دیکھوں گا یہ ہے کون جو رات کو آتا ہے اور خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ اس دن انہوں نے کیا کیا، تہجد کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی سے گئے اور اس گاؤں میں پہنچ گئے اور چھپ کر کے بیٹھ گئے، میں یہ دیکھوں گا رات کو آتا کون ہے۔ اور ساتھ میں عمر رضی اللہ عنہ ہمت نہیں کر پا رہے تھے اس بوڑھی اماں سے پوچھنے کے لیے آتا کون ہے۔ ایک مرتبہ اشارے سے پوچھا بھی، انہوں نے کہا بھائی تم ہی تو آتے ہو میری خدمت کرنے کے لیے، اور تو کوئی نہیں۔ بوڑھیا کو پتہ ہی نہیں یہ پہلے کون آتا ہے اور بعد میں کون آتا ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چھپ کر کے کھڑے رہے تو پتہ یہ چلا اندھیرا، ابھی اندھیرا ہی تھا، فجر کی نماز کے مختصراً بعد ابوبکر صدیق باوجود ہے کہ خلیفۃ المسلمین اس بڑھیا کے گھر جاتے تھے، اس بڑھیا کے گھر کا پاخانہ صاف کر دیتے تھے، اس بڑھیا کے گھر کے برتن دھو دیتے تھے، اس بڑھیا کے گھر میں جو بکری تھی اس کے نیچے جو گوبر گرا ہوا ہوتا تھا گوبر اٹھا کر پھینک آتے تھے، اور یہ سارے کام وہ کر چکے ہوتے تھے، نکل چکے ہوتے تھے، تب حضرت عمر پہنچتے تھے خدمت کرنے کے لیے۔ اس سے زیادہ اور روشن واقعہ کون سا ہو سکتا ہے خدمت خلق؟ میں اور اس کو مختصر کر کے آگے چلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سبحان اللہ کیا کہنے ہی ہیں، عمر تو عمر ہیں، زبان پہ بارے خدا یہ کس کا نام آ رہا ہے، کسا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ تو عجیب و غریب ایک روشن محل ہے جس کے ہر طرف مختلف قسم کی روشنیاں ہیں۔ خدمت خلق کے سلسلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول دیکھیے، خود ہی لوگوں کے گھروں میں جا کر کے، جن گھروں میں مرد نہیں ہوتے تھے ان کی مستورات کو دروازوں پر بلا کر یہ پوچھتے تھے کہ آپ کو بازار سے کیا کیا چیزیں منگوانی ہیں، ان کی لسٹ بناتے تھے، پھر دوسرے گھر میں جاتے تھے ان کی لسٹ بناتے تھے، اور یہ ساری لسٹ لے کر کے بازار جاتے تھے، کچھ اپنے کندھے پر اٹھاتے تھے، کچھ اپنے غلام کے کندھے پر اٹھاتے تھے، اور ہر آدمی کے گھر میں لسٹ ہاتھ میں رکھ کر کے ان کو سامان کے حوالے کرتے تھے۔ یہ خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد آپ کا معمول ہے۔ نیز وہ مسلمان کے جو مدینہ طیبہ میں نہیں اپنے گھروں سے باہر ہیں، مختلف دینی خدمات کے سلسلے میں اپنے گھروں سے باہر ہیں، ان کے خطوط آتے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاکیے کا کام خود کرتے، ہر گھر میں جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی گھر میں کوئی مستورات ہو، وہ کوئی ایسی بات کہنا چاہے جو کسی اور سے نہیں کہہ پائے گی، تو خود جاتے تھے، دروازے پر بلا کر ان کو کہتے تھے اگر تم خط پڑھنا جانتی ہو تو یہ تمہارے شوہر کا خط آیا ہے، اگر خط پڑھنا نہیں جانتی ہو دروازے کے پاس کھڑی ہو جاؤ میں خط سناؤں گا۔ چنانچہ وہ خط سنایا کرتے، اور پھر ساتھ یہ بھی فرماتے جب تمہیں خط لکھوانا ہوگا، اگر تمہارے پاس خط لکھوانے کا انتظام ہے تو ٹھیک ہے، خط لکھوا کر مجھے اطلاع کر دینا، میں یہاں سے خط لے لوں گا اور روانہ کر دوں گا، اور اگر تمہارے پاس خط لکھوانے کا انتظام نہ ہو مجھے اطلاع کر دینا، میں حاضر ہو جاؤں گا تمہارے دروازے پر بیٹھ کر تمہاری طرف سے تمہارے شوہر کو خط لکھوں گا۔ یہ معمول تقریباً پورے زمانے خلافت میں رہا۔ یہ وہ عمر ہیں جو اپنے زمانے میں انسان اس وقت کی موجود دنیا میں سب سے بڑی سلطنت کے فرمانروا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا معمول تھا۔ رات کا وقت ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تمام لوگ اپنے گھروں میں آرام سے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، عموماً رات کو راؤنڈ لگاتے تھے۔ راؤنڈ لگاتے ایک جگہ پہنچے ہیں، خیمے کے سامنے کھڑے ہو گئے، اندر سے رونے کی آواز آئی، اور کچھ دیر رکے رہے، اندر سے اور رونے کی آواز آئی، اندر سے ان کو بلایا یہ تمہارے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ یہ ایک عورت تھی کہ میرے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، پینے کا انتظام نہیں ہے، اور ان بچوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام نہیں، اس لیے یہ بھوکے پیاسے ہیں، تو میں ان کو سلا رہی ہوں۔ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے، اندر جا کر دیکھا چولہے پر پانی رکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا چولہے میں کیا رکھا ہے؟ کہا میں نے ان کو دلاسا دینے کے لیے کہہ رہی ہوں کھانا پک رہا ہے تاکہ ان کو نیند آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر وہاں سے واپس آئے، بیت المال سے کچھ کھجوریں، کچھ ستو، کچھ آٹا، کچھ پنیر، کچھ اور چیزیں خود اپنے کندھے پر اٹھائی، ساتھ میں غلام تھا، اس غلام نے عرض کیا کہ یہ مجھے اٹھانے دیجیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ لے کر کے گئے، خود اپنے ہاتھ سے ان بچوں کے لیے کھانا بنایا، اسی دیگچی میں جس میں پانی ابل رہا تھا کچھ ستو ڈال دیے، کچھ کھجوریں ڈال دی، کچھ گھی ڈال دیا، اور کچھ پنیر کے ٹکڑے ڈال دیے، اور یہ کیا چیز بن گئی آپ سمجھ سکتے ہیں، اور ان بچوں کو وہیں بیٹھ کر کے خود کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خود چولہے کو پھونک رہے تھے، اور چولہے کے اندر سے جو دھواں نکل رہا تھا وہ واپس آ کر ان کی داڑھی کے اندر سے گزر رہا تھا، اور یہ شخص دیکھ رہا تھا، غلام کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے۔ بہرحال اس عورت کو نہیں معلوم یہ کون ہے۔ جب وہ کھانا تیار ہو گیا، کھانا تیار ہونے کے بعد ان بچوں کو کھلایا اور وہیں کنارے میں بیٹھ گئے۔ ممکن آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال ہے وہ پردے کا مسئلہ کہاں گیا؟ جواب ہے کہ پردے کا مسئلہ اپنے کا برقرار ہے، وہ عورت جو ہے وہ اس
उस अंधेरे खीमे के कोने में बैठी हुई थी और उमर रजी अल्लाह ताला ने उसको बिठाया था एक साइड में और खुद ही चूल्हे के पास ये सारा काम कर रहे थे। ज़्यादा साथ में जहन में ये भी रहना चाहिए कि हमारा जैसा मुल्क नहीं, वहाँ गर्म इलाका है, आमतौर पर चूल्हे जो है वो सहमे हुआ करते थे। 12 बच्चों को खिलाने के बाद थोड़ी देर बैठे, गुलाम ने कहा हजरत काफ़ी रात हो चुकी है, चाचा थोड़ी देर आराम कीजिए। हज़रत उमर ने फरमाया इन बच्चों को बिलखता हुआ देख करके मुझे बहुत गम हुआ था, अब जी चाहता है थोड़ा इनको हंसता हुआ देखूं और मुझे खुशी हो जाएगी। यही उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इशा की नमाज पढ़कर बाहर निकले। अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़े सहाबा में से थे। उन्होंने कहा अब्दुर्रहमान मेरी बात मानोगे? उन्होंने कहा हुक्म फरमाएं। कहा बाहर एक काफिला आया हुआ है, उनको नहीं मालूम है यहाँ आजकल हालात खराब हैं, कुछ लोग बाहर दूसरे मुल्क से आए हुए हैं और वह चोरियां करते हैं, चलो आज रात हम उनकी हिफाजत करेंगे, मगर उनको पता नहीं चलना चाहिए हिफाजत करने के लिए कौन आया। अमीरुल मोमिनीन अब्दुर्रहमान इब्न औफ को लेकर के सारी रात काफिले के चारों तरफ राउंड लगाते रहे ताकि ये बेचारे आराम से सो सकें और उनको कोई नुकसान न पहुंचे। और काफिले वालों को पता नहीं कि ये क्या हुआ, ये कौन सा हमारे रात भर हिफाजत करके गया, खिदमत खल्क की। ये हैं वो रोशन नजारे। यही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तशरीफ ले गए, राउंड लगा रहे थे रात भर। राउंड लगाते लगाते एक घर में बिलखने की आवाज आई। थोड़ी देर खड़े रहे, अंदाजा यह हुआ कि कोई मुअम्मर औरत रो रही है। आवाज दी, अंदर से एक आदमी बाहर आया, तुम्हारे घर में कोई परेशानी है? जी हाँ। क्या परेशानी है? मेरी अहलिया है, दर्द ज़हन में मुब्तला है। कोई दूसरा मददगार नहीं है? जी कोई मददगार नहीं है। हज़रत उमर ने नहीं बताया मैं कौन हूँ। वो वापस आ गए, अपनी अहलिया से कहा उम्मे कुलसूम क्या तुम सदका करोगी, क्या तुम खैरात करोगी? और एक किताब में लिखा है क्या तुम जन्नत कमाओगी? उन्होंने कहा हुक्म फरमाएं। कहा एक औरत दर्द ज़हन में मुब्तला है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन अपनी अहलिया उम्मे कुलसूम लेकर के रवाना हो गए। हज़रत कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंदर गई, उस मस्तूरात की मदद की। क्या क्या उस जमाने की किस तरह की मदद हुआ करती थी, बहरहाल दाई का काम होना किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला बाहर बैठे हैं, उस आदमी के साथ बातें कर रहे हैं, तरह तरह की बातें, और उसकी सतह पर उतर कर बातें कर रहे हैं। अंदर से इस औरत ने कहा अमीरुल मोमिनीन अपने दोस्त को खुशखबरी सुनाइए, आपके लड़का पैदा हो गया। ये शख्स जिस पास में था ये खड़ा हो गया, कहा मुझे नहीं मालूम था आप अमीरुल मोमिनीन हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपका खादिम हूं। इस्लाम खलीफतुल मुस्लिमीन को खादिमुल मुस्लिमीन बनाता। खिदमत खल्क के ये नज़ारे इंसानी तारीख में कहीं भी नहीं मिल सकते। आप बेचारा वो हैबतज़दा, खौफज़दा, परेशान, शर्मिंदा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला कंधे पर हाथ देकर कहे कोई घबराने की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, कितनी खुशी का मौका है, मुझे नेकी कमाने का मौका मिला, मेरी अहलिया को जन्नत मिल जाएगी, तुम्हारा बच्चा पैदा हो गया। जरा देखिए इस तरह से। और फरमाया कल सुबह मेरे पास आ जाना और वहाँ बच्चे के नाम लिखवा देना ताकि मैं सिर्फ वजीफा जारी कर दूँ। जरा देखिए अगले दिन वो शख्स हाजिर हुआ और वजीफा जारी कर दिया। वो बुढ़िया जिसकी खिदमत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला करते थे। हज़रत उमर अपने ज़माने में मुसलसल उस बुढ़िया के घर जाते रहे और अमीरुल मोमिनीन जब तक रहे, जब तक वो बुढ़िया रही उसके घर में मुसलसल जाते रहे और ये सिलसिला कायम जारी रहा। मगर यहाँ पर यह एक दफ़ा कहत आया, उस कहत में बेतहा मुश्किलात हो गई, यहाँ तक कि हज़रत उमर बिलक बिलक कर रोते थे। और एक मरतबा वो भी हुआ कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सामने बिठा करके कहा या अल्लाह जब तेरे नबी दुनिया में थे तो हम उनका वास्ता देकर दुआएं करते थे, इस वक्त तेरे नबी के चचा हैं, जैसा कि हदीस की किताब में वाक़या मौजूद है। बहरहाल दुआएं होती रहीं। कहत के सिलसिले में मुश्किलात तो थी ही। एक इलाके से कुछ ताजिर आए, उन्होंने मदीना तैयबा में घी, दूध और इस तरह की दूसरी चीज़ें बेची। अमीरुल मोमिनीन का गुलाम दौड़ करके गया तो जो ही दूसरे लोगों ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन का गुलाम आ गया, लोग पीछे हट गए और उसने सबसे ज्यादा घी भी खरीद लिया, सबसे ज्यादा दूध भी खरीद लिया और लेकर आ गया अमीरुल मोमिनीन के पास। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाया ये कहाँ से? कम जी बाजार में बिक रहा है। कहताली का जमाना है तो कहाँ से आ गया? क्या मुल्क शाम से कोई साहब ला रहे हैं और थोड़ी सी मिकदार का ला रहे हैं और वो बिक रहा है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा सब लोगों ने खरीद लिया? उन्होंने कहा जी नहीं, सब लोगों के लिए तो है भी नहीं, कुछ लोगों का हाथ लग गया, वो खरीद करके ले जा रहे थे। मैं जब पहुंचा तो लोग जरा पीछे हट गए क्योंकि अमीरुल मोमिनीन के लिए खरीदा जा रहा है, इसलिए मुझे आगे जा करके खरीदने का मौका मिला, वही है। हज़रत उमर ने खड़े होकर के फरमाया कसम खुदा की उमर खाएगा और मदीना तैयबा का एक यतीम बच्चा भूखा रहेगा। उसके बाद कहा ले जाओ ये घी और दूध और तकसीम कर दो गरीबों में, तब तक मैं भूखा रहना गवारा करूंगा जब तक मदीने के एक एक इंसान के पास खाने पीने की सारी चीजें मुहैया न हो जाए। गरज देखिए खिदमत खल्क की ये अजीब अजीब नज़र। फिर ये तो है इंफरादी जिंदगी। इज्तिमाई मामलात क्या है?
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ میں مسافر خانے قائم کرائے، مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تک راستے میں سرائیں بنوائیں، چشمے بنوائے، پانی کا انتظام کیا۔ پھر جب اسلام پھیلتا رہا عراق کی طرف تو عراق کے راستوں میں جگہ جگہ ڈاک خانے قائم کیے، مسافر خانے قائم کیے، یتیم خانے قائم کیے، روایات کے کام کیے، جن علاقوں میں پانی کی علاقوں میں نہریں کھلوائیں، اور آج ان نہروں کے کچھ نام موجود ہیں جن میں نہر مسافری، نہر سعد بن وقاص وغیرہ موجود ہیں۔ شام کی طرف جب اسلام پھیلا تو شام کے علاقے میں معلومات کی عوامی ضروریات کیا کیا ہیں، تو جو ضروریات کی لسٹ آتی تھی ان تمام ضروریات کے لیے فیصلے کرتے تھے، اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ سارے کام زیادہ تر حکومت کے خزانے سے نہیں بلکہ عوام کے تعاون سے، اور یہ عوام کا تعاون تبھی ممکن ہے جب ان کا ذہن اس طرح سے بنایا جا چکا ہو۔ غرض یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انفرادی سطح پر بھی خدمت خلق کے عجیب و غریب کارنامے انجام دیے، اور اجتماعی اور حکومتی سطح پر بھی اس سے زیادہ تفصیل ظاہر اس پر میرے ممکن نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے آپ کو اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے حضرت عائشہ کے پاس اپنا بیٹا بھیجا، ان سے جا کر درخواست کرو، میری چاہت یہ ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی قبر کے بعد دفن ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ واپس جب آپ نے عرض کیا تو حضرت امیر المؤمنین نے یہ سمجھا کہ شاید عائشہ رضی اللہ عنہ مجھ سے مغلوب ہو گئے، کیونکہ میں امیر المؤمنین ہوں۔ اس مغلوب ہونے کی بنا پر انہوں نے مان لیا، اس لیے یہ اجازت صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا جب میری جان نکل جائے اور اس کے بعد میری لاش ہوگی تو میری لاش کو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر لے جا کر رکھ دینا، اور اس میں امیر المؤمنین نہیں ہوں۔ راضی یہی ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں پہلے بھی اجازت دے چکی ہوں، اب بھی اجازت دے رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ تو خدمت خلق سے لبریز ہے، اس لیے کہ اللہ نے مال عطا کیا تھا اور اس مال کو غریبوں، مسکینوں، دین کی خدمت کے سلسلے میں خرچ کرنے کا حوصلہ بھی عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ مدینہ طیبہ میں ایک کنواں تھا جو میٹھا کنواں تھا، اور مسلمان پانی کے لیے ترستے تھے، ان کے لیے صرف کھارا پانی ہوا کرتا تھا۔ میٹھا پانی کا کنواں جو ہے وہ یہودی کے قبضے میں تھا، اور وہ یہودی مسلمان کو پانی نہیں دیتا تھا۔ نبی علیہ السلام بار بار کہتے تھے کاش تو خدا کا بندہ اس کنویں کو خریدتا اور مسلمان کو پانی دینے کی اجازت دیتا۔ حضرت عثمان غنی نے جا کر جو کنواں خریدا، کنواں ان کی ذاتی ملکیت بن گیا، اور جب احرام کرتے یا رسول اللہ یہ کنواں تمام مسلمان کے نام آتے، بیوی روما اسی کا نام۔ مختلف موقعوں پر مشکلات، جب بھی مالی مشکلات آئی ہیں، نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے حکم فرمایا، اور عثمان غنی زیادہ سے زیادہ مال پیش کرتے رہے، اور اس طرح سے خدمت خلق کے عجیب عجیب کارنامے انجام دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ظاہر تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی، بس ایک واقعہ کا معاملہ ختم کرتا ہوں۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس دیر سے پہنچے حضرت علی۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا عرض کیا گھر میں کچھ نہیں، اور دونوں بچے بھی بھوک سے بھڑک رہے ہیں، اگر کچھ انتظام کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ ان کو میں ابا جان کے یہاں بھیج دوں، یعنی حضور کے یہاں۔ اور پھر یہ بہت خوشگوار برابر ہوتا ہے کہ وہ خود میکے جائے یا اپنے بچوں کو میکے بھیجتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہے، نبی علیہ السلام کے پاس سے میں آ رہا ہوں، وہاں پہ شاید کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا پھر کیا ہوگا؟ حضرت علی نے کہا میں انتظام کرتا ہوں۔ حضرت علی گئے، ساری رات مزدوری کی۔ کیا مزدوری کی؟ ایک یہودی کے کنویں سے پانی کھینچتے رہے، اس کے بعد میں ڈالتے رہے۔ صبح کو اس نے کھجوریں کی، یہ کھجوریں لا کر کے انہوں نے کھجوروں کا ان کھجوروں کا لا کر کے بازار میں بیچا، اور ان کھجوروں کے بدلے میں انہوں نے ستو اور کچھ آٹا خریدا۔ یہ جو آٹا خرید کر کے لائے تو 1/3 حصہ، کتاب میں یہ لکھا ہو 1/3 کیا ہے حصہ، حضرت فاطمہ کو جائے کو پکاؤ، اب صبح کا وقت ہے، رات بھر یہ لوگ بھوکے رہے ہیں۔ روٹیاں پک کر کے جب تیار ہوئی ہیں تو روٹیاں اور کھجوریں سامنے ہیں۔ دروازے پر کوئی آدمی آیا، اے محمد کے گھر والی بیٹی، میں بھوکا ہوں، میرے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت نے کہا حضرت فاطمہ نے کہا حضرت نے کہا بہتر یہ ہے کہ صاحب اٹھا کر دے دیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ، اٹھا کر کے پیش کر۔ وہ جو تھوڑا بچا ہوا تھا کہا اسی کو پکاؤ، یہ دوسرا پکانا شروع کیا، تیار ہو گیا۔ تیار ہونے کے بعد پھر دروازے پر ایک آدمی آ گیا، دروازے پر آ کر وہ کہتا ہے محمد کی بیٹی پر میں بھوکا ہوں، میری مدد کیجیے۔ یہ دوسری مرتبہ یہ کام حضرت کو پیش کر دیا۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تو وہ جو تھوڑا آخری بچا ہوا تھا اس کو پکایا، اور پکانے کے بعد پھر جب تیار ہو گیا، بچے خوش دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں کھانے کے لیے، تو اتنے میں تیسرا آدمی دوپہر کو باہر آ گیا، اور باہر آنے کے بعد پھر وہ کہتا ہے اے محمد کے گھر والوں میں پریشان ہوں، میں قیدی تھا، قید سے چھوٹ کر گیا ہوں، اس یہودی کے ہاتھوں قیدی تھا، وہاں سے چھوٹ کر گیا ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا، مجھے کھانا دے۔ یہ تیسرا حصہ اٹھا کر ان کے حوالے کر دیا، اور خود بھوکے رہے۔ اثر کا وقت تھا، نبی علیہ السلام آیت نازل ہو گئی۔
دوستو یہ صرف صحابہ، یہ صرف زمانوں کا معاملہ ہی نہیں تھا، عورتوں کی صورت حال ایسی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور کی خدمت میں پیش کرتی ہے. نبی علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت زینب، ان کا نام ہی تھا ام المساکین، کیونکہ جہاں پر مسکین ملا اپنے کپڑے بھی دیے، اپنا زیور دیا، کھانا جو گھر میں اپنے بوجھ لے جا کر کے پیش کر دیا، نام ہی ام المساکین. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ اکبر، تفصیلات بتا نہیں سکوں گا، صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں امیر معاویہ نے 10 لاکھ درہم ہدیہ بھیجا، 10 لاکھ درہم ہدیہ بھیجا. ایک کتاب میں لکھا ہے 1 لاکھ درہم ہدیہ بھیجا. اللہ اکبر، یا 10 لاکھ کی روایت ہے اور یا 1 لاکھ کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی نوکرانی نباتے کو بلایا، کہا مدینہ طیبہ میں جہاں جہاں تمہیں معلوم ہو کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی یتیم ہے، ان کو اطلاع کر دو، میں تقسیم کرتی ہوں. چنانچہ تقسیم کرنا شروع کیا، تقسیم کرنا شروع کیا. شام ہونے سے پہلے پہلے سارا تقسیم ہو گیا. اب وہ بات نہیں آ رہی کہ حضرت ام المؤمنین آپ کا روزہ ہے، شام کو کیا کھانا ہے؟ ام المؤمنین نے فرمایا گھر میں کچھ نہیں ہے. کہا صبح کو خشک روٹی ختم ہو چکی. 10 لاکھ درہم تقسیم کرنے والی شام کو پانی سے افطار کر رہی ہیں اور وہی ان کے کھانا کام کرنا. ان خانے تاریخ کا بتائیں کہاں کے ڈریس آئیں اور کہاں کے دوسرے افراد کا مقابلہ کر سکیں. یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ وفات ہوئی. اچھا، عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر بار ان کو گھر میں بھیجتے تھے، پھر پتا چلتا تھا حضرت عائشہ کہتے ہیں شام کو کھاتا ہو گیا. پھر اگلے دن گھر میں بھیج دی، شام کو پھر پتا چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آج روزے سے ہیں اور صبح تحریر وغیرہ وجہ سے ہیں. چنانچہ ایک دن حضرت عبداللہ بن زبیر نے اجتماع بھیجی، کھانا جان یا سکاوت سے زیادہ بند کر دیجیے. حدیث بخاری میں موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اچھا آپ کی اتنی ہمت، مجھے سکاوت کی ضرورت نہیں ہے، خبردار میرے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے، مجھ سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. 2 یا 3 سال کا عذاب ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر معافی پہ معافیاں مانگ رہے ہیں، حضرت عائشہ کی اجازت نہیں تھی تو مجھے سکاوت روک رہے تھے. اس کے بعد جب بڑے بڑے صحابہ کو بیچ میں لایا اور یہ ایک حکمت عملی کے تحت اندر داخل ہو گئے اور اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. چنانچہ وہ بڑے بڑے صاحب اندر داخل ہو گئے. حضرت عائشہ نے اجازت دے کر کے انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان بہت باہر کھڑا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ان کو بھی نہیں آئیں. حضرت عائشہ سے کون ہے؟ کہا آپ کے اقارب میں سے کوئی ہے. اگر آپ ابو عبداللہ بن زبیر بہت دیر تک یہ تمام کبار صحابہ درخواست کرتے رہے، ام المؤمنین معاف کر دیجیے. بڑی مشکلوں کے ساتھ جب انہوں نے حضرت عائشہ نے فرمایا بہت اچھا، ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ زمانہ ایسا گزارا ہے کہ ہم کو کھانا میسر نہیں ہوا کرتا تھا، اب جب اللہ نے سہولتیں عطا فرمائی ہیں ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. یہ عبداللہ مجھے روک رہا تھا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جن عورتوں نے خدمت خلق کے عجیب عجیب کاروں میں انجام دیے، ان میں حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت زینب، حضرت ام سلیم، حضرت ام عطیہ، حضرت اسما. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن ہے. حضرت عائشہ کی وفات ہو گئی چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں. تب عائشہ کی وفات ہو گئی، اولاد نہیں، شوہر نہیں، والد نہیں، والدہ نہیں. ان کی پراپرٹی کا نصف حصہ ان کی بہن کو چلا گیا. شرعی اصول یہی ہے. ایک بہت بڑا باغ ان کے حصے میں آ گیا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر ذرا تیز مزاج تھے، زبیر بن عوام. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میرے شوہر تیز مزاج ہیں اور وہ کوئی کام پسند نہیں کرتے ہیں اگر میں کروں اور ان کی اجازت نہ ہو. یہ جو باغ ان کے قبضے میں آ گیا، اس باغ کو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ درہم میں بیچا اور اپنے گھر میں آنے سے پہلے یہ 1 لاکھ درہم مدینہ طیبہ میں بیواؤں اور یتیموں اور مسافر بچوں میں تقسیم کر دیا. اور گھر جب آئے ہیں تو حضرت زبیر نے یعنی شوہر نے پوچھا آج شام کے لیے کھانے کا کیا انتظام ہے؟ انہوں نے کہا پانی اور جو. تو جو کے ستو میں پانی گھول کر کے کھایا گیا اور اوپر سے تھوڑی کھجوریں کھائی گئی. یہ ہے گھر میں کھانے کا انتظام. خدمت خلق کا اہم ترین شعبہ ہے بیماروں کا علاج. اسلامی تاریخ میں بیماروں کے علاج کے سلسلے میں انفرادی سطح پر بھی عجیب کوششیں ہوئی ہیں، اجتماعی سطح پر بھی عجیب کوششیں ہوئی ہیں. میرے لیے میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں مشکل مرحلہ ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے اور زیادہ میں تفصیلات عرض نہیں کر سکوں گا. اسلامی تاریخ میں علاج معالجے کے سلسلے میں جن ہسپتالوں کا تذکرہ عام طور پر آتا ہے ان ہسپتالوں میں مستشفیات مقامیہ، مستشفیات نقالیہ، مستشفیات العسکریہ، مستشفیات للمجانین، پاگلوں کے علاج خانے، اور مسکن المجنونین یعنی کوڑ زدہ مریضوں کے لیے الگ ہسپتال. اور یہ مسلمان اوقاف کی جائیدادوں سے خود تیار کرتے تھے. چنانچہ یہ ہسپتال کہاں کہاں پائے گئے ہیں؟
मक्का मुकर्रमा में, मदीना तैयबा, नेशापुर, हरबिया, इब्न फरात, सैयदा, मुक्तदरी, बदरी, दमिश्क, मरव, असफहान, शिराज, तूस, इंताकिया, काहिरा, कुर्तुबा, नासिरिया, इन तमाम मकामात पर इस तरह के हस्पताल पाए गए हैं। और उसमें ऐसे हैरत अंगेज इंतजाम होते थे जिन हैरत अंगेज इंतजाम का आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में हम आमतौर पर तस्वुर नहीं कर पाते हैं। यानी वो लोग जो तीमारदारी करने के लिए आते थे उनके खाने का इंतजाम और उनके लिए आराम तक का इंतजाम इन अस्पतालों में हुआ करता। और ये सब कुछ क्यों किया जाता था? सिर्फ हुसूल सवाल की नीयत से। और इन अस्पतालों में न कोई मुसलमान और गैर मुस्लिम की तफरीक थी, चुनांचे बहुत सारे अस्पताल कायम किए जाते थे सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए, और मुसलमान को कायम करते थे, उसमें हुकूमत उनकी कोई मदद नहीं लेते थे। आज खुद ये अस्पताल कायम करते थे और अस्पताल कायम करके इसके साथ साथ ही दूसरा सिलसिला कायम हुआ खास तौर पर इस्लामी तारीख के दरमियानी अहद में, वो क्या? दारुल यतामा कायम करना। चुनांचे मुसलमानों में दौड़ शुरू हो गई कि हर जगह हर मालदार आदमी चाहता था मैं ज्यादा से ज्यादा दारुल यतामा कायम करूं, और यतीमों की परवरिश अपने बेटे की तरह से करना इस्लामी तारीख में एक रोशन तरीन बाब रहा है, अगरचे हमारे सामने आमतौर पर उसका तस्करा नहीं आता। इसी तरह से मुसलमानों ने एक जमाने में खासतौर पर उन्दुलस के अंदर बेवाओं की मिजाज पूछी। चुनांचे ये वाकया है कि बहुत सारे घरों में इंतजार होता था, फला आदमी बीमार है, बूढ़ा है, अगर वो पहले मर गया तो उसकी बीवी बेवा हो जाए, उसकी खिदमत हम करेंगे। चुनांचे दरखास्तें भेजी जाती थी, अगर आपके शौहर की वफात हो गई तो आपकी खिदमत हम करेंगे, आप किसी और की खिदमत कबूल मत करें, हमने पहले से आपको अपने लिए सेलेक्ट कर लिया था। चुनांचे वो औरत जिसका शौहर मरने के करीब होता था, उसके बाद दरखास्तें पहुंची थी और उसके बाद में फैसला करना होता था बेवा होने के बाद अब मुझे किसकी खिदमत कबूल करनी। जाहिर सी बात है इस तरह के वाक़यात तो इंसानी तारीख में कहीं नहीं मिल सकते। और इस अमल के पीछे जज्बा सिर्फ एक था, वो है अल्लाह राजी हो जाए और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमसे पूरी हो जाए और ये इंसान अल्लाह की मखलूक है, इसकी हमसे मदद हो जाए। इसमें उन्दुलस के अंदर मुसलमान और गैर मुस्लिम की तमीज़ भी नहीं पाई गई। चुनांचे बेवा औरतों को मुसलमानों ने अपने घरों में पाला, यतीम ईसाई बच्चों को मुसलमान अपने घरों में पालते थे और बड़ा करने के बाद फिर कहते थे कि देखो तुम्हारा बाप ईसाई था, तुम्हारी माँ ईसाई थी, उसने दूसरा निकाह कर लिया है, या वो कहीं किसी चर्च में बैठी हुई है, अब देखो एक तो तुम्हारा ईसाई मजहब ये है, हमारा इस्लाम ये है। ये सारा समझाने के बाद फिर कहते थे कुछ दिन तुम गौर करो, अगर तुम्हारा जी चाहे तो मुसलमान हो जाना। बताएं वो लोग जो ये कहा करते हैं इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, क्या इस बच्चे पर तलवार नहीं चलाई जा सकती थी? लेकिन नहीं, हिंदुस्तान में जब इस्लाम दाखिल हुआ तो खिदमत खल्क़ के अजीब अजीब नज़ारे पाए गए। ज़ाहिर है उसकी तफसीलात में नहीं अर्ज़ कर सकूँगा, मौका नहीं है, लेकिन ताहम मैं इतना अर्ज़ करता हूँ। इब्न हौकल ने लिखा हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े अस्पताल लूदी ख़ानदान ने, गौरी ख़ानदान ने और उसके बाद फिर मुग़ल ख़ानदान ने अस्पताल बनाए, यतीम खाने बनाए, सराएँ कायम की, मुसाफिर खाने। उन मुसाफिर खानों में ठंडे पानी का अलग इंतजाम, गर्म पानी का अलग इंतजाम तक किया गया। कहाँ से ये सारे इंतजाम पूरे करते थे? सोचा जा सकता है शायद हुकूमत के पैसे से ये सारा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि लोग जायदादें वक्फ करते थे, जमीनें और खेतों की फसलें वक्फ करते थे और उसके नतीजे में मुसलमान ये सारे इदारे चलते थे। इस्लामी तारीख में बहुत रोशन दौर गुजरा है जिसको अब्बासियों का दौर कहते हैं। इब्न हौकल एक बहुत बड़े मौरख ने, उन्होंने लिखा सिजिस्तान, किरमान, फारिस, राय, असफहान, कब्रिस्तान, इराक, अजरबैजान, हिजाज, यमन, शाम, मिस्र, मराकश के हर बड़े शहर में ऐसे मकानात, सराएं, मुसाफिर खाने जिनमें बेवाएं हों तो उनको अलग बसाया जाए, यतीम हो तो अलग बसाया जाए, मुसलमान मुसाफिरों को अलग बसाया जाए, रहने का इंतजाम किया जाए। और ये तमाम इखराजात उमरा, सलातीन और ताजिर हजरात अपने दिए हुए पैसे से करते थे और सवाब की नीयत से करते थे। मैं इससे ज़्यादा और तफसील नहीं अर्ज कर सकूँगा, सिर्फ इस वाक़े पर ये बहस ख़त्म करता हूँ। इस्लामी तारीख में ज़ुबैदा का नाम ज़रूर सुना होगा। औरतों में ज़ुबैदा हारून रशीद की हरम की मशहूर और बीवी रही हैं, एक तरह तरह की खूबियों के मालिक थी और बेइंतहा ज़्यादा सखावत वाली थी। क्योंकि ज़ुबैदा ही में वो नहर बनाई थी जिसकी लंबाई 10 मील थी और अपनी जेब खास से वो नहर बनवाई थी और सदियों तक उस नहर से इंसानों ने, जानवरों ने, हत्ता कि कीड़े मकोड़ों ने फायदा उठाया और आज भी नहर ज़ुबैदा के निशानात मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं। मुसलमान बादशाहों में औरंगजेब आलमगीर का नाम रोशन तरीन भी है, लिहाजा रहमतुल्लाह अलैह। और करम फरमाओं ने उनको बहुत ज्यादा मतून करने की भी कोशिश की।
اگرچہ وہ سورج پر کھاد پھینکنے کے مترادف ہے، لیکن دیکھ لیجیے اورنگزیب دلی میں حکمران ہیں، دلی میں سیلاب آ گیا، لوگوں کے مکان تنکوں کی طرح بہہ رہے تھے، اورنگزیب پریشان ہو گئے۔ اس پریشانی میں وہ پرانی چاندنی چوک سے گزرتے ہوئے ایک محلے میں داخل ہو گئے، وہاں ایک بوڑھا چیخ رہا، بوڑھا غیر مسلم ہے، پنڈت ہے، صراف کا کام کرتا ہے، سنار ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں وہ صندوقی اٹھائی ہے، جس صندوقی میں اس کے زیورات ہیں جو مختلف لوگوں کے ہیں، وہ اس کو اٹھا نہیں پاتا ہے۔ ادھر سے سیلاب تیزی کے ساتھ حملہ ہوا ہے، جمنا جو ہے اپنی جمنا کا پانی دلی میں داخل ہو چکا ہے۔ اب یہ رات کا اندھیرا ہے، بارش ہے، اور یہ ہانپتا ہوا بوڑھا ہے، ہاتھ میں اس کو وہ ٹوکری وہ صندوقڑی ہے، یہ صندوقڑی میں سارا زیور اس کا ہے جو لوگوں کا ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ چیخ کر کہہ رہا ہے، ہائے کہیں کوئی مزدور نہیں ہے، ہائے کہیں کوئی مزدور نہیں ہے۔ اورنگزیب لوگوں کی خبر گیری، شہنشاہ وقت لوگوں کی خبر گیری کرتے ہوئے وہاں قریب سے گزرے تو سنتے رہے کوئی شخص مزدور ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ کہ جناب کیا ہوگا، میں آپ کا مزدور ہوں۔ اس کی صندوقی اٹھائی، اپنے سر پر لی، پنڈت نے کہا میرے ساتھ چلیے فلاں جگہ پہنچا دو۔ چنانچہ اس محفوظ جگہ پر یہ صندوقی پہنچائی۔ انہوں نے کہا جناب میری مزدوری۔ نے کہا کتنی مزدوری ہے؟ انہوں نے کہا 3 آنے مزدوری ہے۔ 3 آنے مزدوری ہے۔ پنڈت نے خوش ہو کر کے 4 آنے مزدوری دی۔ ٹھیک، یہ 4 آنے اورنگزیب اپنے ہاتھ میں لے کر کے پہنچے، سیلاب رک گیا۔ اس کے بعد اورنگزیب کا استاد جن کا نام تھا ملا جیون، یہ اورنگزیب کا استاد ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے شاہ وقت سے، کیونکہ جب شہزادے تھے تب ملا جیون نے ان کو پڑھایا تھا۔ اب وہ وقت کے بادشاہ بن گئے ہیں، اس لیے عرصے طویل کے بعد استاد انہیں طالب اپنے شاگرد سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ بادشاہ نے استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد پھر کئی دن تک اپنا مہمان رکھا۔ اس کے بعد جب استاد واپس جانے لگے تو وہ چونی انہیں ہدیے میں پیش کر دی۔ ملا جیون چونی لے کر کے گئے جونپور، جہاں کے رہنے والے تھے، وہاں اس چونی سے انہوں نے کاروبار شروع کیا۔ دنوں کے اندر کاروبار میں ترقی ہوئی۔ 1 سال کے بعد ملا جیون کا عالم یہ تھا کہ اس کے گھر میں بکریاں بھی ہیں، مرغیاں بھی ہیں، گائیں بھی ہیں اور بھینسیں بھی ہیں۔ سب لوگ تعجب کرنے لگے اس کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ 1 سال کے اندر اتنی ساری دولت جمع ہو گئی۔ ہوتے ہوتے شکایت اورنگزیب تک پہنچی کہ آپ کے استاد نے معلوم نہیں کہاں سے یا تو کوئی خزانہ ملا ہے یا کسی بڑے امیر کبیر نے ان کی کوئی مدد کی ہے، پتہ نہیں چلتا ان کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی۔ اورنگزیب کے کانوں میں جب بار بار شکایتیں آتی رہی، انہیں درخواست بھیجی گستاخی نہ ہو تو تشریف لائیں، ملاقات ہو جائے گی۔ اصل میں ملاقات نہیں، اصل میں باز پوچھ کرنی ہے کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ بہرحال بلایا ان کو۔ استاد جب پہنچے ہیں، 1 آدھ دن کو ٹھہرایا، اس کے بعد درخواست کی، کہا جا رہا ہے آپ کے پاس بہت سارا پیسہ جمع ہو گیا ہے، یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں بھی تعجب کر رہا ہوں، 1 سال کے اندر اتنی بڑی دولت کیسے جمع ہو گئی، مجھے پہلے بتاؤ وہ چونی کہاں سے لائی تھی؟ انہوں نے کہا جناب یہ ایک راز ہے۔ کہنے لگا وہ راز ہے تو یہ بھی راز ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کو بتانا ہی پڑے گا، مجھے بار بار شکایتیں سننی پڑتی ہیں، تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ اس میرے مال کے اندر یہ برکت کیوں آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے تو عرض کر کے یہ دیتا ہوں، دلی میں سیلاب آیا تھا اور میں خادم انسانیت ہوں، اس لیے میں لوگوں کی مخلوق الحالی پریشان حالی کی بنا پر ان کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا، گلی گلی میں لوگوں کو سہارے دیتا رہا، مدد دیتا رہا، ساتھ میں سوچتا رہا اگر میں لوگوں کو بتاؤں گا میں اورنگزیب ہوں، کیونکہ میں تاج پہن کر نہیں گیا تھا، میں تو مزدورانہ حالت میں گیا تھا، تو ایک غیر مسلم جس کا سارا مکان تو ڈوب چکا تھا، اب وہ صندوقی اس کی ڈوبنے والی تھی، میں نے اس کی مزدوری کی، اس نے جو وہ 4 آنے دیے تھے وہی 4 آنے میں نے آپ کو ہدیہ پیش کیے ہیں۔ انسانی تاریخ میں بتایا جائے کون ملک کا سربراہ اس طرح کا کام کیا ہوا اپنا کارنامہ پیش کرے گا، یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ خدمت خلق کے ایسے عجیب عنوانات شاید انسانی تاریخ میں اور کہیں نہیں ملیں گے۔ خدمت خلق کے سلسلے میں کشمیر کی تاریخ کے واقعات، ظاہر شاہی دور، اس کے بعد پھر چک دور اور دوسرے ادوار میں کیا کیا واقعات پائے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو مزید امتحان میں مطالعہ کرنا ہے، اس لیے میں اس موضوع کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں موضوع کا حق ادا نہیں کر سکا اور جتنے اس کے مختلف پہلو دکھائے جانے چاہیے اور تاریخ کے مختلف ادوار میں جس طرح سے آپ کو سیر کرائی جانی چاہیے وہ نہیں پورا ہو سکا، لیکن بہرحال یہ بات صرف سمجھانا مقصود ہے اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی زندگی خدمت خلق کے تمام ابواب سے روشن ہے اور ایسی روشن ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میری کسی بہن کی طرف سے ایک سوال آیا ہے، میں مختصر لفظوں میں اس سوال کا جواب عرض کیے دیتا ہوں، ممکن ہے تشفی ہو جائے۔ سوال لکھ رہے ہیں ایک عورت یعنی مسلمان عورت کس قسم کی سماجی خدمات اور کس طرح سے انجام دے سکتی ہیں؟ عرض یہ ہے والدین کی خدمت اگر شادی شدہ نہ ہو تو خدمت خلق کے عنوان پر کی جائے،
شادی شدہ ہوں تو شوہر کی خدمت خلق ہے، بچوں کی پرورش خدمت خلق میں ہے، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہیں، بیماروں کی تیمارداری کر سکتی ہیں، ہمسایوں میں کوئی مشکلات میں ہو تو ان کی مدد کر سکتی ہیں، رشتہ داروں میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو ان کی مدد کر سکتی ہیں۔ عورت اگر مالی طور پر مضبوط ہو تو جو اس کے زیور پر زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ اپنی مرضی کے مطابق شوہر سے پوچھے بغیر جہاں جہاں چاہیں وہاں دے سکتی ہیں، اور خاص طور پر ایسی عورتوں کو دیں جو بیوہ ہوں، جو یتیم ہوں۔ اسی طرح سے کوئی عورت اگر بچہ ہو اور اس کی مدد کرنے والی کوئی نہ ہو تو ہماری مستورات اس کی مدد کر سکتی ہیں۔ اسپتالوں میں بے سہارا عورتیں ہوتی ہیں، وہاں جا کر ان کی مالی مدد بھی کی جا سکتی ہے اور جسمانی خدمت ان کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ اگر فرض ہو گئی ہے تو اپنے زیور میں سے زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے۔ گھروں میں ہماری مستورات بہت ساری ایسی ہیں جن کے پاس زائد کپڑے ہوتے ہیں، یہ زائد کپڑے مستحق عورتوں کو دیں اور اس میں شوہر سے پوچھنے کی بھی ضروری نہیں ہے۔ اور اگر شوہر کی لائی ہوئی پراپرٹی میں سے کوئی چیز بچ گئی، مثلا کپ لائے ہوئے ہیں وہ پرانے ہو گیا، نئے سائز کے کپ لائے گئے، بسترے لائے ہوئے ہیں وہ نئے سائز کے بسترے لائے گئے، پردے رکھے ہوئے ہیں وہ ہم نے نئے سائز کے پردے لائے، پرانا فرش رکھا ہوا ہے وہ پرانا بجٹ ہے، پرانا قالین ہے وہ ہمارے استعمال کے قابل نہیں ہے، اب ہم نے نیا لایا ہے۔ اس طرح کی تمام پرانی چیزیں بھی خدمت خلق کے عنوان پر بطور صدقہ کے کسی کو دی جا سکتی ہیں۔ کوئی بیوہ ہو جائے، یتیم ہو جائے، اس کی خبرگیری، مگر خبرگیری ایک تو ہے رسم کی بنیاد پر اور ایک ہے تنہائی میں جانا اور اس کو حقیقی دل ہمدردی کے ساتھ دلاسے دینا، یہ ہماری مستورات کے لیے بہترین خدمت خلق کا ذریعہ ہے۔ اپنے جس گھر میں جانور ہوں، جانور کو تکلیف نہ دینا، یہ خدمت خلق کا ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے متعلق جو ارشادات فرمائے ہیں، انسانی تاریخ میں کوئی نبی اور کوئی سکھانے اس طرح بتا نہیں سکتا۔ مثلا حضور نے فرمایا مرغے کو گالی مت دو، وہ تم کو اذان کے لیے جگاتا ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان گونگے جانوروں کے بارے میں خدا سے ڈرو، گونگے جانور سے مراد جو بول نہیں سکتے، خدا سے ڈرو۔ مثلا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجازت نہیں ہے چڑیا کو نشانہ بناؤ۔ ایک شخص نے کہا، ایک شعر کہا ہے کسی نے، نعتیہ شعر، کاش میں چڑیا ہوتا تو میرا نام عصفور ہوتا اور یہ عصفور حضور کی زبان پر آ جاتا، کاش میں مرغا ہوتا اور اس کو دیگ کہا جاتا اور یہ حضور کی زبان پر ادا ہو جاتا۔ غرض یہ کہ چڑیوں تک کے حقوق، مرغوں تک کے حقوق، جانوروں تک کے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اگر ہمارے گھروں میں جانور ہوں، ان جانوروں کو نہ ستانا۔ کسی عورت کے بارے میں اگر مستورات کو معلوم ہو جائے وہ مصیبت زدہ ہیں، اس مصیبت زدہ کے پاس جا کر کے اس کو ہمدردی کی بول بولنا، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ اسی طرح سے گھر میں چائے، قہوہ اور اس طرح کے کھانے کی چیزیں بنا کر کے ہسپتالوں میں لے جا کر کے تقسیم کرنا اور وہاں چن چن کر کے دیکھ کر کے غریب عورتوں میں، نادار بچوں میں یہ کھانا تقسیم کرنا بہترین خدمت خلق ہے۔ مستورات میں کوئی تعلیم یافتہ ہو تو کسی غریب بچی کو بغیر پیسہ لیے ٹیوشن پڑھائیں، بہترین خدمت خلق ہے۔ ایک طرف سے ان کو دوسری جگہوں پر پیسہ دے کر کے ٹیوشن پڑھنا ہوتا ہے، اگر ہماری تعلیم یافتہ مستورات اس بچی کو حسبۃ للہ اپنے گھر میں پڑھائیں اور یہ سوچیں کہ یہ بچی اگر تعلیم یافتہ ہو گئی اور اس کے نتیجے میں اگر اس نے اسلام کے اور مسلمانوں کی ملت کی خدمت کی، یہ میرا ثمردار درخت بنے گا، یہ میرا صدقہ جاریہ ہوگا، اس سے بہتر خدمت خلق کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ضروری ہے کہ عورت جو کام بھی کرے وہ اپنے شوہر کو ہر حال میں مطلع رکھے، اس لیے کہ شوہر کو مطلع رکھنا یہ عورت کی اخلاقی اور سماجی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ شان اس منتشر اور نوجوان گفتگو کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے مفید سے مفید تر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اسلام میں سوشل سروس یا خدمت خلق کے تاریخی پس منظر کو بڑی اچھی طرح واضح و روشن کر دیا۔ تو الحمدللہ ہم آپ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کشمیر میں بھی اس سلسلے کا آغاز ہوا کرتا ہے، جیسا مولانا ثناء اللہ صاحب نے بتا دیا، ہیلتھ کیئر کے نام سے ایک تنظیم ہے، اور اسی طرح جموں کشمیر یتیم فاؤنڈیشن کے نام سے یتیم خانہ ہمارے اپنے عزیز ڈاکٹر عرفان جہانگیر صاحب اور اس کے منتظمین میں سے ہیں، وہ آ کے 2 منٹ میں اس کا خلاصہ، اس کی تھوڑی انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھیں۔ تاکہ معافی چاہوں گا کہ آپ کی اس محفل میں جہاں آپ بول رہے ہیں وہاں میں بول رہا ہوں۔ تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے، 1999 میں کچھ ڈاکٹر صاحبان جی ایم سی کے اور جے بی سی کے جو بھی اسٹوڈنٹس ہی تھے، اس معاملے پر غور کرنے لگے کہ اگر ہم بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کرسچن بنایا جا رہا ہے یا ان کا مذہب تبدیل کیا جا رہا ہے تو وجوہات کیا ہیں، اور اگر انہیں خریدا جا رہا ہے تو ایسے مواقع ہی کیوں بنایا جائے کہ انہیں خریدا جائے، اس بارے میں ہماری کوشش ہے بہت کم ہوتی ہے۔ یہ ہمارا مطالبہ تھا۔ ہم نے
थोड़ी बहुत कोशिश की कि पता करें कि क्या हालत है वाकई कश्मीर की। सर्वे तो नहीं कहा जा सकता उसको, एक कोशिश थी सर्वे करने की, जिसे हम 22 सर्वे कह सकते हैं। तकरीबन 4 से 14 साल की उम्र वाले बच्चे 25,000 से ज़्यादा थे। 18 से 35 साल की लड़कियां जिन्हें आप बेवा कहता है हमारा मुआशरा, उनकी तादाद भी 20 से 25,000 तक थी, जो बहुत ही बाइस्ड रिपोर्ट थी। हकीकत जो तादाद है उनकी वो बहुत ज़्यादा थी। तो हमारे हाथ में सिर्फ इतना था कि हम ये देख रहे थे और उसके बारे में सोच रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला का फजल करम हुआ कि हमने एक कोशिश शुरू की और जम्मू कश्मीर टीम फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ भी एक नाम अजीब सा बन गया, हम उन्हें GNGO कहते हैं अपने उद्यान में, खैर एक इदारा हमने कायम किया और वहाँ पर हमने कोशिश की कि उन अफराद की मदद की जाए, इमदाद की जाए जो इस मुसीबत में मुब्तला। आप यकीन ही नहीं करेंगे इस बात पे कि हमने चंद क्राइटेरिया बनाए कि यतीम फाउंडेशन के नाम से, जो हमने पहले एक रेंट पर एक मकान लिया जवाहर नगर में जिसका हमने नाम बैतुल हलाल चांद का घर रखा। वहां पर हमने हर डिस्ट्रिक्ट से 6-6 बच्चों को पहले चूज किया कि उनको ले आए जो वर्स्ट हिट हैं। तो क्राइटेरिया मुख्तलिफ बना कि इस बच्चे को ले क्या इमदाद हो, क्या मुसीबत हो, क्या मुश्किलात हो। हमारे लिए एक नाकाबिल यकीन सूरत हाल सामने आई कि हम अल्लाह के सामने क्या जवाब दें कि इस बच्चे को क्यों उठाया और यहाँ ला, उस बच्चे को क्यों नहीं उठाया। हत्ता कि क्राइटेरिया की हद यहाँ तक पहुंच गई कि जिस फैमिली की इनकम 500 रुपए माहाना से कम थी, जिस फैमिली में 8 मेंबर्स भी थे, 7 मेंबर्स भी थे, 6 भी, कई 12 मेंबर्स भी, और कमाने वाला कोई नहीं, मुश्किल से कोई आदमी, कोई बच्ची कोई सीने का काम कर रही है या कोई छोटा सा बच्चा है उसे क्लीनरी कंडक्टरी के काम के लिए भेज दिया गया है, वो कमा रहा है। 500 से कम माहाना जिनकी इनकम थी, उन बच्चों को हमने वहां लाया। और आप उन बच्चों की हालत अगर देखेंगे, एक बच्चा जिसको हमने पहले दिन वहां चाय पिलाई, वो चीख उठा, अरे दूध चाय है, कभी दूध वाली चाय